الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرت پیر طریقت بابا جی خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مجھے یہاں لے کر آنے والے جناب مہر محمد سلیم ایڈوکیٹ صاحب، پروفیسر شہزاد احمد بھٹی صاحب، علامہ قاری عطاء الرحمن رضوی صاحب اور علامہ ظفر محمود نورانی صاحب، اور اسٹیج پر میں سب سے دستبستہ معذرت چاہتا ہوں کہ سب کے نام مجھے معلوم نہیں ہیں، مگر مجھ سے پہلے جو نام لیے گئے آپ سب کی اکرامات، تشریفات اور مراتب عالیہ کے اعزاز و اکرام کے ساتھ اور جملہ حاضرین کرام، آج ہم حضرت شیخ الحدیث علامہ خواجہ عبدالحی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کے آستان عالیہ پر حاضر ہیں، اور یہ ہمارے مہر محمد سلیم ایڈوکیٹ صاحب کے بھتیجے محمد آدم نذیر کی سالگرہ کے تشکر کے طور پر اظہار تشکر اور حصول خیر و برکت کی تقریب ہے، اور عنوان اس کا ختم نبوت مجھے بتایا گیا ہے، مگر جب میں نے مجمع پر نظر ڈالی تو مجھے بڑی تعداد جوان عمر اور نوجوانوں کی نظر آئی، اور یہ میرے قلب کے لیے بڑے تسکین کا باعث ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 60 قسم کے طبقات ایسے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے صاحبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، تو ان 60 طبقات پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خصوصی صاحبان قائم فرمائے گا، اور اس میں ایک طبقہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، کہ وہ نوجوان کہ جس نے آغاز جوانی میں اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری ہو،
کیونکہ ابھرتی ہوئی اٹھتی ہوئی جوانی میں انسان کی ساری حیوانی، غضبانی، شہوانی قوتیں اپنے شباب پر ہوتی ہیں، اور جو خوش نصیب نوجوان ان ساری بے مہار قوتوں کو شریعت کی لگام دے کر اللہ کے حبیب کی غلامی کے راستے میں ڈال دیتا ہے، تو وہ نوجوان اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اور وہ نوجوان میرے آقا کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے 100 سجدوں کی وہ قیمت نہیں ہے جو آخرت کے بازار میں آپ کے ایک سجدے کی ہوگی۔ اس لیے میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جن کی گود میں انہوں نے پرورش پائی اور جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے پیارے حبیب کی غلامی میں دے دیا، اور پھر ان جوانوں کو ہمارے ایک معذور بزرگ کہ جو اپنے معذور ٹانگوں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، مگر میں کہتا ہوں کہ جو اپنی مضبوط ٹانگوں پر کھڑے ہیں ان جیسے لاکھوں ان پر قربان ہو جائیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی کہ جنہوں نے ان جوانوں میں جوش اور ولولہ بھر دیا۔ اور مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ وہ علامہ اقبال کو قلندر لاہوری کہتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے مزار پر گئے اور اپنی پگڑی سے ان کے مزار کو صاف کیا اور کہا کہ علامہ میں نے آپ کے شاہین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس لیے میں ان نوجوانوں اور نوعمر لوگوں کو دیکھ کر چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء صفات میں سے مصطفیٰ بھی ہے اور مجتبیٰ بھی ہے۔ مصطفیٰ کے معنی سلیکٹڈ، چنا ہوا، مگر میرا اور آپ کا نہیں، رب کائنات کا چنا ہوا۔ بلکہ سارے انبیاء کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ کہ یہ جو جماعت انبیاء ہے یہ ہمارے نزدیک ہمارے چنے ہوئے ہیں اور ہمارے پسندیدہ ہیں۔ نبی سارے کے سارے مرد گزرے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کوئی جن نبی نہیں ہوا، کوئی ملک یا فرشتہ نبی نہیں ہوا۔ ملائک میں رسول آئے ہیں لیکن نبی انسانوں کے درمیان آئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے اور ان کی طرف ہم نے وحی فرمائی تھی۔
آپ رسول بھی ہیں۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ رسولوں کی تعداد کم و بیش 313 ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ یہ کم و بیش کا ہم لفظ اس لیے لگاتے ہیں کہ قطعی تعداد رسولوں کی اور قطعی تعداد انبیاء کرام کی قرآن مجید کی کسی آیہ مبارکہ میں اور کسی حدیث صحیح صریح میں قطعیت کے ساتھ مذکور نہیں ہے، روایات میں آیا۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہیں گے کہ 1,24,000 انبیاء۔ کیوں؟ کہ اگر اللہ کے علم میں ایک نبی بھی اس تعداد سے کم ہو تو ہم نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا، اور اگر اللہ کے علم میں ایک نبی بھی اس سے زیادہ ہو تو ہم نے ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اس لیے ہم کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور علم قطعی کو اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں کہ جس کو جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی یا رسول بنا کر بھیجا، ہم ان سب پر بلا تعیین ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، 26 انبیاء کرام کا تعیین کے ساتھ ذکر قرآن مجید میں ہے، تو ان پر ہم بالتعیین اور قطعیت کے ساتھ اور نام بنام ان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو ہر ہمارے بچے کو، نوجوان کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہونی چاہیے۔ ایک فتنہ اور بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جی ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اس مسئلے کو بھی میں واضح کر دوں کہ کائنات کے سارے ولی جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے، جائے کہ نبی کے مرتبے کو پالیں یا ان سے افضل ہو جائیں۔ اس لیے جہاں یہ کہا گیا وہاں یہ کہا گیا کہ ولایت النبوت افضل من النبوہ، کہ نبی کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک نبی کا رب سے تعلق ہے اور ایک نبی کا مخلوق سے تعلق ہے۔ تو جب نبی کا رب سے تعلق ہوتا ہے تو جو اللہ کی حضوری میں آپ کا مقام ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور جب خالق کی بارگاہ سے نکل کر اس کے حکم سے اس کی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر وہ نبوت کے فرائض کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے مطلقاً ولایت نبوت سے افضل نہیں ہے، ولایت نبوت افضل ہے، لیکن وہ نبوت کا حصہ ہے، وہ نبوت کا لازمہ ہے۔ اس لیے مطلقاً ولایت اور نبوت کے تقابل کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی بشر ہیں، ہم نبی کو نور مانتے ہیں لیکن بشریت کا انکار نہیں کرتے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ اگر کوئی مطلقاً بشریت مصطفیٰ کا انکار کرے تو یہ کفر ہے، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے آپ کو بشر تو یہ تو قرآن میں منصوص ہے،
قرآن کی نص قطعی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی بشریت جو ہے وہ کائنات کی ساری بشریت سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے. اس لیے آپ کو نور ماننے کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ ہم آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. ہم آپ کی بشریت پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرما لیا ہو. ہر نبی اپنے دور میں سب لوگوں سے افضل رہا ہے، مگر از آدم تا ایندم اور از ایندم تا قیام قیامت ہر دور میں مطلقاً ہر ایک سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ تاجدار کائنات کی ذات ہے. اس لیے آپ افضل الخلق ہیں، افضل الناس ہیں، یہاں تک کہ ملائک سے بھی افضل ہیں، سب سے افضل ہیں. اللہ کی مخلوق میں آپ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے. آپ کی بات تو بہت دور کی ہے، آپ کی تو بات ہی کیا ہے. علماء نے کہا کہ روضہ رسول میں جو خاک کے ذرے بدن پاک مصطفیٰ کے چھونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہیں، عرش سے بھی افضل ہیں، لوح سے بھی افضل ہیں. اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگ لرز جاتے ہیں کہ بیت اللہ سے کیسے؟ تو بابا بیت اللہ کوئی اللہ کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. اللہ کی ذات تو زمان و مکان سے پاک ہے. وہ نہ زمانے میں محدود ہے نہ کسی مکان میں محدود ہے. بیت اللہ کو بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس گھر کو اللہ کی ذات سے نسبت ہے، وہ شرف نسبت ہے. بیت اللہ خالق نہیں ہے، بیت اللہ مخلوق ہے. جن پتھروں سے بیت اللہ کی عمارت بنی ہے وہ مخلوق ہیں، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ تاجدار کائنات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ یہ جو بلد مکہ ہے اس میں بیت اللہ بھی ہے، زمزم بھی ہے، منا بھی ہے، صفا اور مروہ بھی ہیں، عرفات بھی ہیں، آثار انبیاء بھی ہیں. مگر میرے رب نے فرمایا کہ میں جو اس بلد مکہ کی قسم کھاتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، یہاں زمزم ہے، یہاں صفا و مروہ ہے، یہاں منا و عرفات ہے. ان کی شانیں بھی بہت بڑی ہیں، ہم شان کی تنقیص نہیں کر رہے، بہت بڑی ہیں. لیکن فرمایا میرے رب نے کہ اس لیے میں قسم فرماتا ہوں کہ میرے پیارے حبیب تم اس کی گلی